یہ پروپیگنڈا لوگوں میں پھیلایا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اہل بیت سے یا خاندان نبوت سے یا حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں سے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ نفرت کرتے تھے۔ تو کسی نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو جائیداد تھی اس میں حضرت بی بی سیدہ خاتون جنت کو حضرت ابوبکر صدیق نے حصہ نہیں دیا، ایسا لوگوں نے پروپیگنڈا کیا۔ دیکھیے کتنا بڑا ظلم ہے۔ ایک باغ تھا، حضور اس کے مالک تھے، اس فدق کا حصہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت ابوبکر صدیق نے اس کو دبا دیا، نہیں دیا۔ اس طرح سے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ وارضاہ کے کردار کو لوگوں نے مسخ کرنے کی کوشش کی۔ اسی طرح سے کسی نے کہا کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ وارضاہ نے امام حسن اور امام حسین رضی اللہ عنہ وارضاہ کو حکومت کے اندر، علی المرتضیٰ کو حکومت کے اندر جو منصب ملنا چاہیے تھا وہ نہیں دیا، اس لیے کہ وہ چاہتے تھے کہ یہ سب دور رہے۔ اس قسم کی باتیں کہی جاتی رہی ہیں۔ میں دو تین باتوں کا خلاصہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، اور یہ بات صحیح ہے کہ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کے باغ کے مالک تھے۔ وہ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کو غزوہ خیبر میں حضور کے حصے میں آیا تھا، اس کا ایک حصہ حضور کو ملتا تھا، یہ مال غنیمت تھا۔ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں وہ پیش ہوتا تھا، حضور اپنے تصرف میں لاتے تھے، اہل بیت کو بھیج دیتے تھے، سیدہ خاتون جنت کو دیتے، عطا فرماتے تھے، اور ازواج مطہرات جو ہیں وہ اہل بیت میں ہیں ان کو عطا فرما دیتے تھے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ وارضاہ نے اس کو روک دیا، اس حصے کو روک دیا۔ یہ کہتے ہیں لوگ، بات بالکل صحیح ہے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ وارضاہ نے یہ فرمایا کہ یہ آپ کو وراثتاً منتقل نہیں ہوگا، یعنی یہ جائیداد یہ وراثتاً منتقل نہیں ہوگی، اس کی جو آمدنی وہ ملتی رہے گی، پہنچتی رہے گی، لیکن یہ کہ جائیداد آپ کے نام پر منتقل ہو جائے یہ نہیں ہوگا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وراثت تقسیم کرنے کا حکم تو ہے اسلام میں کہ وراثت تقسیم ہونی چاہیے۔ باپ مرتا ہے تو بیٹی کا بھی حصہ ہے اور بیٹے کا بھی حصہ ہے، بیٹیوں کا ڈبل ہے، دوہرا ہے، اور بیٹی کا ایک ہے۔ 3 روپے ہیں، ایک بیٹا ہے ایک بیٹی ہے تو 2 روپے بیٹے کو ملیں گے اور 1 روپیہ جو ہے وہ بیٹی کو ملے گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جائیداد بھی حضرت سیدہ خاتون جنت بی بی فاطمہ الزہرا موجود تھی، ان کو ملنا چاہیے تھا، اور جو ازواج مطہرات بیویاں تھیں ان کو بھی ملنا چاہیے تھا۔ اب نے فرمایا وراثت منتقل نہیں ہوگی، یعنی یہ جائیداد جو ہے یہ وراثتاً منتقل نہیں ہوگی کہ آپ کے نام پر منتقل ہو جائے، ایسا نہیں ہوگا۔ حالانکہ آپ کی بیٹی حضرت بی بی عائشہ بھی تھی اور دوسری ازواج مطہرات بھی تھی، حصہ تو بیویوں کا بھی حصہ بنتا ہے، اور بیٹی کا بھی حصہ بنتا ہے، اور بیٹوں کا بھی حصہ بنتا ہے، وارث ہوتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت مال اور دولت نہیں ہے، رسول اللہ کی وراثت جو ہے یہ مال، یہ مکان، یہ نہیں ہے۔ تو حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کا حصہ تھا، وہ آیا کرتا تھا۔ حضور کی وراثت اگر یہ ہوتی تو اس کو تقسیم کر دیتا، لیکن یہ حضور کی وراثت نہیں ہے۔ آپ کو اس کا حصہ ملتا رہے گا مگر آپ کے نام پر منتقل نہیں ہوگی، اس لیے کہ جائیداد منتقل اس شخص کی ہوتی ہے جو شخص انتقال کر جائے، اور حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم حیات النبی ہیں، تو جب حیات النبی ہیں تو ان کی وراثت کیسے تقسیم ہوگی؟ نہیں ہو سکتی، اس لیے آپ کو حصہ نہیں ملے گا۔
مگر جو روپیہ آتا ہے بیت المال کے ذریعے سے وہ آپ کو ملتا رہے گا، جائیداد منتقل نہیں ہوگی، اس لیے کہ انبیاء اپنی قبور میں زندہ ہیں۔ نحن معاشر الانبیاء، مشہور حدیث ہے، حضور فرنور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہم انبیاء کا گروہ مقدس جماعت جو ہے، ہم نہ کسی کے وارث ہوتے ہیں، نحن معاشر الانبیاء لا نرث ولا نورث، ہم معاشر الانبیاء، انبیاء کی گروہ مقدس جماعت جو ہے یہ نہ کسی کے وارث ہوتے ہیں نہ ان کا کوئی وارث ہوتا ہے۔ وراثت جو ہوتی ہے انبیاء کی وہ علم ہے، علوم نبوت، روحانیت، علوم نبوت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے منتقل ہوتی رہی ہے، قیامت تک ہوتی رہے گی، لیکن جائیداد اس کی تقسیم ہوتی ہے جو مر جاتا ہے۔ اسی آپ نے دیکھا حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں سے بھی نکاح حرام تھا، نکاح نہیں کر سکتے، حالانکہ مسئلہ جو ہے وہ دوسرا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی شخص کی بیوی کا انتقال ہو جائے، کسی شخص کے شوہر کا انتقال ہو جائے تو شوہر کے انتقال کے بعد اس کو عدت پوری کرنی ہوگی، 4 مہینے 10 دن عدت پوری کرنے کے بعد اب وہ عورت آزاد ہے، جس سے چاہے نکاح کر لے، اس کو حق ہے۔ لیکن حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما گئے، اللہ رب العالمین نے پہلے سے آیت اتار دی، پہلے سے رسول اللہ کی عزت و عظمت اور مقام مصطفیٰ کا تحفظ کیا۔ رب العالمین جل جلالہ عما نوالہ ارشاد فرماتے ہیں وَلَا أَن تَنكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِن بَعْدِهِ أَبَدًا، خبردار، رسول اللہ کے اس دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد رسول اللہ کی بیویوں سے نکاح نہیں کر سکتے، نہیں کر سکتے۔ کیوں نہیں کر سکتے؟ مسئلہ تو یہ ہے کہ اگر کسی عورت کا شوہر انتقال ہو جائے تو 4 مہینے 10 دن کی عدت گزارنے کے بعد اب وہ آزاد ہے، جب چاہے جس سے چاہے نکاح کر لے، اس کی مرضی ہے۔ لیکن رسول اللہ کی بیویاں نکاح نہیں کر سکتی، ہم ان سے نکاح نہیں کر سکتے۔ وَلَا أَن تَنكِحُوا، خبردار، نبی کی بیویوں سے نکاح نہیں کر سکتے، اس لیے کہ نکاح اس کی بیوی سے ہوتا ہے جس کا شوہر مر جاتا ہے۔ یہ رسول اللہ زندہ نبی ہیں، حیات النبی ہے، حیات النبی ہے، یا رسول اللہ حیات النبی ہے۔ ان اللہ عز وجل حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ بخاری شریف میں حضور فرمود صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان اللہ عز وجل، اللہ رب العالمین نے زمین پر حرام فرما دیا کہ وہ زمین نبی کے جسم کو کھا نہیں سکتی۔ نبی زندہ ہے، رزق دیا جاتا ہے، نبی حیات ہے، ہر نبی حیات ہے، شہید بھی زندہ ہے، تو سبحان اللہ شہید زندہ ہے۔ لیکن شہید کی زندگی اور نبی کی زندگی میں اور موت میں فرق ہے۔ شہید کی بیوی سے نکاح ہو سکتا ہے اگرچہ وہ زندہ ہے اللہ کی، مگر یہاں انبیاء کی، نبی کی حیات حقیقی ہے کہ وہ اس سے نکاح نہیں ہو سکتا، وہ نبی زندہ ہے، شوہر زندہ ہے۔ وَلَا أَن تَنكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِن بَعْدِهِ أَبَدًا۔ تو حضور پر نور سید العالمین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حصہ جو تھا وہ ویسے ملتا رہا، لیکن وراثتاً منتقل نہیں ہوا، اس لیے کہ وہ بھی زندہ تھے۔ امیر المومنین سیدنا عمر رضی اللہ عنہ وارضاہ، یہ تو تھی حضرت ابو بکر صدیق کی محبت، پیسہ دیتے تھے، بھیجتے تھے، ان کو جتنا بھی خرچ ہوتا تھا حضرت ابو بکر صدیق ان کو پیش کر دیا کرتے تھے، لیکن جائیداد منتقل نہیں کی۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ وارضاہ کا دور آیا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ وارضاہ ان کا ایک مقام ہے
یہ رسول اللہ کے بڑے عظیم المرتبہ صحابی ہیں، اور حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم ان سے محبت فرماتے تھے. یہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا تھے. حضور نے دعا فرمائی. جس وقت حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنی بہن کے گھر میں داخل ہوئے، قرآن شریف پڑھتے ہوئے سنتے ہوئے دیکھا، مارنا شروع کیا جب ان کو معلوم ہوا کہ اسلام قبول کر لیا، اور اس کے بعد تھک گئے. ادھر یہ ان کو مار رہے تھے، ان کو تکلیف پہنچا رہے تھے کیونکہ بہن نے اسلام قبول کر لیا تھا. ادھر ارقم رضی اللہ عنہ وردہ کے مکان میں مشہور صحابی ہیں، ان کے مکان میں حضرت ارقم کہ یہاں حضور دن میں تشریف فرما ہوتے تھے صحابہ کی تربیت اور تعلیم کے لیے، اور مسلمانوں نے وہ مکان منتخب کیا ہوا تھا. چھپ کر سارے کام وہیں، سب لوگ وہیں جایا کرتے تھے چھپ چھپا کے تاکہ کافر دیکھ نہ لے. ارقم کے مکان میں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ دعا کے لیے اٹھے ہوئے ہیں. اے اللہ، اللہم اعز الاسلام بعمر، اے اللہ اسلام کو حضرت عمر سے عزت عطا فرما. سبحان اللہ، اجابت کا صحرا. اعلیٰ حضرت عظیم المرتبہ امام اہل سنت محدث مجدد بریلوی نور اللہ مرقدہ فرماتے ہیں اجابت کا صحرا، یعنی حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلا اللہم اعز الاسلام بعمر. اس میں دوسرے حصے میں دعا کے ابو جہل کا بھی ذکر ہے، لیکن پہلے حضرت عمر کا نام ہے. اے اللہ اسلام کو عمر سے عزت عطا فرما. دلہن بن کے نکلی دعائے محمد جیسی ہی حضور نے فرمایا، اللہ رب العالمین نے قبول فرمایا کہ وہ عمر جو رسول اللہ کو اپنی تلوار سے قتل کرنے کے لیے نکلے تھے، تلوار ان کی گر گئی اور سر ان کا قدم مصطفیٰ میں پہنچ گیا اور مشرف اسلام ہو گئے. حضور کی دعا قبول ہوئی. رسول اللہ حضرت عمر مراد رسول تھے، ان کے لیے دعا فرمائی گئی. اب کتنا بڑا مرتبہ ہوگا حضرت عمر کا، جن کے لیے حضور فرما رہے ہیں اللہم اعز الاسلام بعمر، اے اللہ عمر سے اسلام کو عزت عطا فرما. کتنا مرتبہ ہوگا. وہ عمر رضی اللہ عنہ وردہ ان کے بیٹے آئے، معتبر روایات بھی یہی ہے. ان کے بیٹے تشریف لائے اور انہوں نے کہا کہ ابا جی آج امام حسین مجھ پر بہت ناراض ہوئے، ہم میں آپس میں دوستی ہے لیکن غلط فہمی پیدا ہو گئی، وہ مجھ پر ناراض ہوئے اور مجھے ایک بات سے بڑی خلش ہے کہ انہوں نے مجھ سے یہ کہا کہ چل چل تمہارا باپ بھی ہمارا غلام ہے. اچھا پھر کیا ہوا؟ اب مجھے یہ سن کر بڑا وہ ہوا کہ انہوں نے اس طرح سے آپ کے متعلق فرمایا. ان کا اچھا انہوں نے کہا ہے، تم کو صحیح یاد ہے؟ ان کا جی یاد ہے. ان کا اچھا تو پھر ان کی خدمت میں جانا اور کہنا آپ نے میرے ابا کے متعلق یہ کہا ہے، اگر آپ نے ذرا ہمت ہے تو لکھ کر تو دے دیجیے. گئے وہاں گئے جانے کے بعد کہا ان سے، انہوں نے کہا ہاں بالکل میں نے کہا ہے، تم بھی تمہارا باپ بھی ہمارے گھر کے غلام ہو. جب امام حسین نے یہ کہا تو انہوں نے کہا اچھا لکھ کر دے دیجیے. لکھ دیا. یہ تحریر لے کر حضرت عمر کی خدمت میں یہ حاضر ہوئے مدینہ منورہ میں. یہ مدینہ منورہ ہی کا واقعہ ہے، اس لیے کہ وہ سب وہیں رہتے تھے. تحریر لے کر وہاں حاضر ہوئے. ان کا ابا جی یہ تحریر دے دی ہے. ان کا کہا بیٹا اس تحریر کو میں حفاظت سے رکھ رہا ہوں، یاد رکھنا جب میرا انتقال ہو جائے تو میرے کفن میں اس کو شامل کر دیں. دیکھو یہ ہے صحابہ اہل بیت سے محبت کرتے تھے. بعد میں لوگوں نے اپنے ذاتی مقاصد مخصوص مفادات کے لیے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے متعلق یہ تاثر دیا کہ صحابہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت سے محبت نہیں کرتے تھے، حالانکہ یہ غلط ہے، جھوٹی روایات ہیں. افسانے لوگوں نے گھڑ لیے ہیں اور افسانے گھڑنے کی لوگوں کو عادت ہے. اب جیسے آج کل لوگوں نے افسانہ ایک گھڑ لیا ہے
کہ حضرت امام عالی مقام رضی اللہ عنہ وارضاہ کہ محرم میں جب حضرت کا مہینہ ہو تو بی بی سید فاطمہ کی بھی کہانی پڑھی جائے تو دعا قبول ہوتی ہے. اچھا بھائی حضرت بی بی فاطمہ کی کہانی کیا ہے؟ کیا بلا ہے بھائی؟ یہ بتاؤ وہ کیا چیز ہے؟ کس بزرگ نے لکھی ہے کتاب؟ کون سے عالم دین نے، کسی مستند عالم نے لکھی ہے؟ کیا کتاب ہے؟ کہانی کی کتاب ہے. بازاروں میں ملتی ہے، روپے 2 روپے کے اندر مل جاتی ہے، تو ہر ایک بیچارہ اس کو خریدتا ہے. ان کا کہانی، لکڑہاری کی کہانی، اس کی بیوی کی کہانی. اللہ اکبر. حضرت بی بی فاطمہ سے سبق لینے کے لیے حضرت بی بی فاطمہ کو رسول اللہ نے اس کی خدمت میں بھیجا تھا. اللہ اکبر. ذرا آپ غور فرمائیے، یعنی حضرت بی بی فاطمہ کی سیرت اتنی نامکمل ہے کہ ان کو رسول اللہ کے در سے تو کچھ ملا نہیں، لکڑہاری کی بیوی سے ان کو سبق لینے کا ضرور تھا. ذرا بتائیے آپ، کیا افسوس ہوتا ہے لوگوں کی عقلوں پر پردہ پڑ گیا ہے. اس سے بڑی توہین سیدہ خاتون جنت کی، اس سے بڑی توہین اور کوئی ہو سکتی ہے؟ اور اس کو پڑھنے سے کیا ثواب ملے گا بھائی؟ اگر ثواب ملتا ہے تو قرآن کے پڑھنے سے ثواب ملے گا. ثواب اگر ملے گا تو حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھنے سے ثواب ملے گا. یہ مختصر چیز مسلمانوں کو، ایمان والوں کو گمراہ کرنے کے لیے جو بےہودہ روایات پھیلائی جا رہی ہیں، ان بےہودہ روایات سے ایمان بھی، عقیدہ بھی خراب ہوتا ہے، اور اہل بیت رسول اللہ کی، سیدہ خاتون جنت کی توہین ہوتی ہے. لیکن بس وہ ہمارے یہاں بھی اہل سنت میں بہت بڑی جہالت ہے. اہل سنت میں وہ بھی سمجھتے ہیں کہ یہ کہانی جو ہے، لکڑہاری کی کہانی، یہ بڑی مقدس کتاب ہے، اس کے پڑھنے سے دینی مرادیں بر آتی ہیں، اس کے پڑھنے سے پتہ نہیں کیا کیا رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. اللہ کے نیک بندے، کبھی یہ سوچا کہ رحمتوں کا نزول قرآن پڑھنے سے